جو علم ہم پر سیکھنا فرض کیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت پڑھ کر آئے اور آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ نسخے توریت کے ہاتھ میں تھے، یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم نے یہ اس لیے سیکھا ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اسے انکار نہیں ہے کہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، جو علم آپ لے کر آئے اپنی جگہ ہے. ہم نے اضافے کے لیے یہ توریت پڑھی ہے، علم اضافے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ اس موقع کے علاوہ کوئی اور موقع میرے خیال سے اس سے زیادہ غصے کا نہیں تھا کہ جس میں انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پریشان کیا، کس نے غصے میں ڈالا، آج ہم اس سے نمٹ لیں گے. اس سے انصار کے تلواریں لے کر آ جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علم کو حاصل کرنے پر کتنا غصہ تھا جس علم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے. آپ نے فرمایا کہ عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں زندہ ہو کر تو ان کے لیے میری شریعت کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ کمال شریعت آپ کی شریعت میں اس طرح ہے کہ اگر آپ کے طریقے کے علاوہ کسی نبی کے طریقے کو اختیار کیا گیا تو وہ بالکل ایسا ہے جیسا کسی 15-20 سال کے جوان وہ 4 سال کے بچے کا کرتا اور پاجامہ پہننا چاہے. ساری شریعتیں اس طرح منسوخ ہوتی چلی گئیں جس طرح چھوٹے بچے سے لے کر جوان ہونے تک اس کے ہر زمانے کے ہر سال کے کپڑے بیکار ہوتے جاتے ہیں کہ بھی جسم پر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہ تنگی پیدا کریں گے. کیا کریں گے؟ کہ تنگی پیدا کریں گے. یہ لباس نہیں پہنا جا سکتا کیونکہ میری عمر 20 سال کی ہے اور یہ لباس میری اس عمر کا ہے جب میں 5 سال کا تھا. کہ ساری شریعتیں اس طرح منسوخ ہو گئیں جس طرح ایک 20 سال کی عمر کے جوان کے سارے کپڑے منسوخ ہوتے چلے جاتے ہیں، فیل ہو گئے. کہ اب اس کے مرنے تک اس کے جسم پر کون سا لباس رہے گا؟ کہ وہ لباس رہے گا، وہ سائز رہے گا جس سائز پر اس کا قد بڑھنا بند ہو گیا ہے. یہ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ شریعت کی اور دین کی ایسی تکمیل ہو گئی کہ آئندہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، کہ تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ذرا سا عقل سمجھ سے کام لو. ہر چیز کو علم قرار دینا جہالت ہے. صرف اللہ والے علم کو علم قرار دو، تب ہم اللہ والے علم کی طرف متوجہ ہوں گے. ورنہ جہالت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، انجینئر اور سائنسداں، کہ ہم بھی تو علم حاصل کر رہے. ایک یونیورسٹی کے طلباء آئے، مشہور یونیورسٹی ہے علی گڑھ کی، ہمارے پاس ہے نظام الدین میں بنگلہ والی مسجد. آ کے کہنے لگے کہ ہم طالب علم ہیں. میں نے کہا بھائی کون سے مدرسے سے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں ہم تو کالج سے آئے ہیں. لیکن تم نے اپنے آپ کو طالب علم کیوں کہا؟ اگر تم نے آپ کو طالب علم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہو گے کہ آپ کے پاس آپ کی لائن کا علم ہے، ہمارے پاس ہماری لائن کا علم ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ علم کو علماء کی لائن کی چیز سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم آپ کو طالب علم نہیں سمجھتے، ہم آپ کو طالب فن سمجھتے ہیں. طالب علم وہ ہے جو اس بات کی تحقیق میں لگا ہوا ہو کہ اس سے اس کا رب کیا چاہتا ہے. آپ
آپ طالب فن ہیں، طالب علم نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، اللہ والے علم پر آؤ. علم دو قسم کا ہے، فضائل کا اور مسائل کا. کہ فضائل کا علم یہی اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کے یقین کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوں گے. کہ ہر عمل کو وعدے کے یقین پر لاؤ تو وہ عمل، اس عمل میں کمال پیدا ہوگا. ورنہ عمل کے ساتھ کھیلے گا وہ شخص جسے اس عمل پر وعدے کے پرانے کا یقین نہیں ہے. کہ اعمال میں احتساب وہ اللہ کے وعدوں کے استحضار اور دھیان سے ہوگا. اس لیے ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم کا مقصد صرف کتاب پڑھ دینا نہیں ہے، بلکہ فضائل کی تعلیم کا مقصد اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا ہے.